بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس ایم اے پریویس BS3. سبجیکٹ افسانوی ادب. ٹاپک ہے سعادت حسن منٹو کی شخصیت اور انداز تحریر. سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے. سعادت حسن منٹو کی زندگی میں ایک ساتھ کئی رخ تھے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ رخ منٹو کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. جہاں ایک طرف حقیقت پسندی اور فطرت سے پیار موجود تھا تو دوسری طرف اسی کی انفرادیت اور جذباتیت کے پہلو بھی موجود تھے. آپ نے نفسیاتی الجھنوں کو اپنی تحریروں میں بہت خوبی سے بیان کیا ہے. سچ کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا، چاہے کسی کو کتنا ہی برا لگے. آپ کا ایک افسانہ ہے نیا قانون، اس سے اقتباس ہے. منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا. گو اس کی تعلیمی حیثیت صفر کے برابر تھی اور اس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا. اڈے کے وہ تمام کوچوان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، استاد منگو کی وسیع معلومات سے اچھی طرح واقف تھے. سعادت حسن منٹو نے کرداروں اور واقعات میں جذباتی رویے پیدا کیے ہیں، لیکن اس رو میں سماجی اخلاقی سوچ ضرور حاوی رہتی ہے. کرب، تنہائی اور لاچاری اور بے بسی کی ایک ایسی لہر ہے جو فرد کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے آتی ہے. فرد جتنا بھی گناہ گار ہوگا، اس کے اندر کا انسان کبھی نہیں مرتا. منٹو نے زندگی کی حقیقت کو برہنگی کی حد تک دکھایا ہے. انسانی زندگی کے دکھوں کو اپنے نفسیاتی شعور کے ساتھ اجاگر کرنا ہمت اور حوصلہ مانگتا ہے. مخصوص حالات میں بعض اوقات چھوٹے چھوٹے واقعات بھی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں. منٹو کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انسان میں جبلت کی طاقت کا اندازہ کر کے اسے سماجی، اخلاقی اور معاشرتی دائرۂ کار میں لے کر آنا. آپ کا افسانہ ہے ہتک. اس کے علاوہ نیا قانون انسانوں میں شامل انسان کی فطری خواہشات اور شعوری احساس و جذبات کی سطح کو بلند کر کے دکھایا ہے. زندگی کے سر سے اگر زندگی کا نغمہ نہ پھوٹے تو فرد کی روح جس کرب سے گزرتی ہے اس کا احساس صرف اسی فرد کی ذات ہی کر سکتی ہے. انسانی فطرت کو فطرت ہی کے ذریعے تلاش کیا جا سکتا ہے. افسانہ، روبوٹک سنگھ، نیا سال وغیرہ اسی فطرت کی کہانی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ فطرت کبھی ظاہری اور کبھی باطنی شکل میں سامنے آتی ہے. ہمارے معاشرے میں ایسے افراد کی کمی نہیں جو زندگی کو ایک ایسے خواب سے تعبیر کرتے ہیں جہاں صرف حقیقت کی پرچھائیاں ہی نظر آتی ہیں. انسان زندگی کو فریب دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ زندگی خود اسے فریب دے رہی ہوتی ہے. زندگی کے تضادات میں زندگی کے رخ
اور یہی سب کچھ منٹو کی اپنی شخصیت میں موجود ہے۔ وارث الوی کہتے ہیں، منٹو کی شخصیت کے متعلق بہت مختلف اندازے لگائے گئے ہیں۔ اس کی شخصیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش خود ان لوگوں نے کی جنہیں بلا کر منٹو نے فلموں میں کام دلایا۔ ایسے لوگوں کے متعلق منٹو کے یہاں مکمل خاموشی ملتی ہے۔ منٹو نے اپنے متعلق کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رکھی۔ اپنی کمزوریوں کا وہ کھلے عام اعتراف کرتا ہے۔ اپنوں اور غیروں کے ہاتھوں اس پر جیسی سنگ باری ہوئی، اس کی مثال دنیا کے ادب میں نظر نہیں آتی۔ اردو افسانوی دنیا میں سعادت حسن منٹو کی شخصیت ایک منفرد اور جداگانہ حیثیت کی حامل قرار پائی۔ منٹو نے ہمارے سامنے زندگی کے جو رخ پیش کیے، ہم انہیں عام طور پر نہ تو قبول کرنا چاہتے ہیں اور نہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن منٹو کے نزدیک یہی زندگی کا سچا اور کھرا رخ ہے، جو اپنی تمام تر سچائی کے سامنے ہر وقت اور ہر لمحہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سچائی سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ ایک حساس، باشعور اور زندگی کو سمجھنا اور سمجھانے والا دل منٹو میں ہر وقت دھڑکتا رہتا تھا، اور جب بے باکانہ اظہار رائے اور جذباتیت کے وہ عناصر اس میں شامل ہو جائیں جو برسوں پہلے باری علیگ نے منٹو کی ذات میں شامل کیے تھے۔ بقول حامد جلال، چنانچہ زندگی بھر آگ پر چلنا ان کا محبوب ترین مشغلہ رہا، لیکن اپنے پہلے تجربے کے برعکس وہ آگ کے اثرات سے نہ بچ سکے، اور آخر کار اسی آگ نے انہیں جلا دیا۔ یہ ایک عجیب آگ تھی جو ان کے دل میں سلگ رہی تھی، جو ان کے ارد گرد بھڑک رہی تھی۔ اسی آگ کے بغیر ان کی زندگی نامکمل تھی۔ خود انہوں نے اس آگ کو روشن کیا اور اس کی حفاظت کرتے رہے، اور جب ان کے شعلے ان کے ضبط و احتیاط سے باہر ہو گئے تو انہوں نے خود کو ان شعلوں کے حوالے کر دیا۔ سعادت حسن منٹو کی اصل کامیابی یہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی شخصیت کے تعلق کو اپنی روح کے ساتھ جوڑے رکھا۔ اسی لیے ان کے افسانوں میں ہمیں بے چینی کی فضا نظر آتی ہے۔ اپنی باغیانہ فطرت کے سبب زندگی کے تاریک گوشوں کو معاشرے کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ خود کو ہی معاشرے کا سزاوار ٹھہرایا۔ زندگی سے تنگ آنے والے شخص نے دوسروں کے لیے درمیانی راستہ اختیار کرنے پر زور دیا، ایسے اندھوروں کی تلاش جاری رکھی جس میں انسان کو دوسرے انسان کے جذبات، احساسات اور ضروریات کا خیال ہو۔ ہر فرد بہتر سے بہتر معاشرے کی تشکیل کا خواہش مند رہتا ہے۔ ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں میں سچائی کا پہلو نمایاں ہو۔ معاشرتی و مذہبی عوامل کو جبلت کے گناہ کے احساس سے منسلک نہ کرے۔
یہ عمل ایک قسم کا دباؤ پیدا کرتا ہے، اور پھر یہ دباؤ بعض اوقات اپنی پوری شدت کے ساتھ آدمی کی شخصیت کو توڑ مڑوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اعلیٰ اقدار کے تلاش میں رہنے والا منٹو نے اسی دباؤ کے خلاف ساری عمر گزار دی۔ اسی لیے منٹو کی شخصیت نے ضدی پن کا عنصر بعض اوقات نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ بحیثیت مجموعی معاشرے کی ناانصافیوں سے لڑتا بھڑتا منٹو اگرچہ بعض جگہوں پر اپنی شخصیت میں پائی جانے والی غیر معتدل لہر کی وجہ سے اظہاریت میں کمزور رہا ہے، لیکن خلوص اور حساسیت کی بدولت جس بے باکانہ رویے کو زندگی کی اصل قرار دیا، اس نے منٹو کی شخصیت میں نئے رجحانات پیدا کیے، اور یہی سعادت حسن منٹو کا سرمایہ افتخار قرار پایا۔ شکریہ۔